آسٹریلیا کا بھی ستمبر میں آزاد فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا پائیدار امن فوجی نہیں سفارتی راستے سے ہی ممکن ہے، دیرینہ مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے۔ گلگت میں حالیہ سیلاب سے متاثر دنیور نالے کی بحالی کے دوران مٹی کا تودہ گرنے سے 8 افراد جاں بحق، 4 زخمی، ریسکیو آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا اظہار افسوس، امدادی کارروائیاں تیز کرنے کا حکم۔ ایک اور ٹرین حادثہ، ریون ریلوے اسٹیشن پر لاہور سے ملتان جانے والی موسیٰ پاک ایکسپریس کا انجن اور 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، 4 افراد معمولی زخمی، 4 گھنٹے بعد ڈاؤن ٹریک بحال۔ ٹرین کو نیا انجن لگا کر ملتان روانہ کر دیا گیا۔ ریلوے ذرائع کے مطابق حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ پاک پتن کی تحصیل عارف والا میں اڈہ ترکھنی کے قریب سی سی ڈی کا مبینہ مقابلہ، 4 ڈاکو مارے گئے، کلاشنکوف اور پستول برآمد، 2 ملزمان فرار۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار شدید زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق مارے گئے ڈاکو متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ ویسٹ انڈیز نے دوسرے ون ڈے میں پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بارش سے متاثرہ میچ 35 اوور تک محدود تھا۔ کیریبینز نے 181 رنز کا ہدف 10 گیند پہلے ہی حاصل کر لیا۔ روسٹون چیز نے 49 رنز کی ناقابل شکست میچ وننگ اننگز کھیلی۔ شیفن رودرفورڈ نے 45 اور کپتان شاہ ہوپ نے 32 رنز جوڑے۔ پاکستان نے 37 اوورز میں 171 رنز بنائے۔ حسن نواز نے 36 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی۔ سیریز 1-1 سے برابر، فیصلہ کن میچ کل کھیلا جائے گا۔ بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ حالیہ انڈین جارحیت نے خطرناک جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ 2 طرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہوگی۔ فیلڈ مارشل کا مودی سرکار کو 2 ٹوک پیغام۔ پاک بھارت سمیت بہت ساری جنگیں رکوانے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ سید عاصم منیر نے کہا پاکستان نے بھارت کی امتیازی اور دوغلی پالیسیوں کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی۔ انڈیا خود کو وشوا گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن عملی طور پر ایسا کچھ نہیں۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، نامکمل بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ سپہ سالار نے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف آخری فصیل قرار دیا۔ کہا دہشت گردوں کو انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی بدولت بھاری سرمایہ کاری متوقع۔ بیرون ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ پاکستان اور امریکہ میں قربتوں کا نیا دور۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ماہ میں امریکہ کا دوسرا سرکاری دورہ۔ اہم عسکری اور سیاسی حکام سے ملاقاتیں۔ سینٹ کام کی کمان تبدیلی کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ نئے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ سبکدوش ہونے والے امریکی سینٹ کام چیف جنرل مائیکل ای کھوڑیلا کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل کی جنرل ڈین کین سے بھی ملاقات۔ پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ دورہ پاکستان کی دعوت۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ الہام علیوف کو آرمینیا کے ساتھ امن معاہدے پر مبارکباد۔ امریکی صدر کے کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعاون کے مثبت انداز پر اظہار اطمینان۔ کراچی میں راشد مناس روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے جاں بحق بہن بھائی سپرد خاک۔ شدید زخمی ہونے والا باپ غم سے نڈھال۔ واقعے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق موٹر سائیکل سلپ ہوئی، ممکنہ طور پر ساتھ چلنے والی گاڑی سے ٹکرائی۔ توازن برقرار نہ رہنے کے باعث بہن بھائی موٹر سائیکل سے گر گئے۔ تیز رفتار ڈمپر نے کچل ڈالا۔ حادثے کے بعد مشتعل شہریوں نے 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی۔ واقعے کا مقدمہ درج۔ غفلت و لاپرواہی پر ایس ایچ او یوسف پلازا اور ایف بی انڈسٹریل ایریا معطل۔ ہمارے 60 ڈمپرز کیوں جلائے؟ ٹرانسپورٹرز کا دھرنا 5 گھنٹے تک سپر ہائی وے بلاک رکھا۔ معاوضہ ملنے کی یقین دہانی پر احتجاج ہوا ختم۔ دوسرے گروپ کا راشد منہاس روڈ پر احتجاج۔ شہریوں پر پتھراؤ۔ گورنر سندھ کی عوام سے قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کی اپیل۔ شرجیل انعام میمن کا ڈمپر جلانے والوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کا اعلان۔ کہا 14 افراد کو گرفتار کر لیا، کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ڈرائیور کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ اگر کسی شخص نے میں آ کے تیش میں کوئی
ट्रक जलाया है या वहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ ATA का पर्चा होगा। कुछ लोग गिरफ्तार किए भी हैं। इसराइली फौज की खुली दहशतगर्दी, बदतरीन नस्लकुशी की खबरें दुनिया तक पहुंचाने वाले सहाफी निशाना। गाजा में अल-शिफा अस्पताल के बाहर मीडिया के कैंप पर बम बरसा दिए। अल जजीरा टीवी के मारूफ रिपोर्टर अनस अल शरीफ और टीम के 5 अरकान समेत 7 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का अनस अल शरीफ पर हमास का सेल चलाने का इल्जाम। सहाफती तंजीम CPJ की शदीद मजम्मत। तहकीकात का मुतालबा सिहूनी फौज के पनाह गुज़ीन कैंपों और इमदाद के मुंतजर अफराद पर भी हमले। मजीद 68 फलस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान ने गजा पर इसराइल के कब्जे के मकरूह मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा, एक्शन का वक्त आ गया, इसराइली ताकत का इस्तेमाल रोका जाए। बरतानिया का इसराइल को नए ऑपरेशन से बाज रहने का मशवरा। स्लोवेनिया, अलजायर और जनूबी कोरिया समेत दीगर ममालिक का भी इसराइली जारियत रोकने पर जोर। PTI ने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने पर मुआफी मांग ली। असद कैसर का आइंदा ऐसे किसी फैसले का हिस्सा न बनने का वादा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के रहनुमाओं का गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकात का ऐलान। कहा, जुल्म के खिलाफ हर फोरम को इस्तेमाल करेंगे, मसाइल का हल शफाफ इलेक्शन है। असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस गुमराह कुन, मईशत तरक्की कर रही है, क्या आपको ये कबूल नहीं? 9 मई को साजिश रचाई गई, फैसले शफाफ और फेयर ट्रायल के बाद हुए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्दअमल। फैसल वाडा ने कहा, एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा, किसी में दम है तो रोक कर दिखाए। कराची के इलाके मंगोपी में CTT और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। फितनतुल खवारिज के 2 दहशतगर्द असलहा समेत गिरफ्तार। CTT के मुताबिक अब्दुल वकील और अजमल इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह के करीबी साथी हैं। ज़ियारत के तफरीही मकाम जरजरी से असिस्टेंट कमिश्नर को अगवा कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने अफजल बाकी के अहलखाना, गनमैन और ड्राइवर को छोड़ दिया, गाड़ी को नजर आतिश कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। तुर्की के सूबे बालकीसर में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। इस्तांबुल और बोर्सा समेत 11 सूबों में झटके महसूस किए गए। 10 से ज़ायद इमारतें गिर गई, मुतादिद अफराद जख्मी। जश्न आज़ादी और मौरकाए हक फेस्टिवल सक्खर में ज़बरदस्त तकरीब। शहरियों की बड़ी तादाद में ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट में शिरकत। कौमी परचमों की बहार। राहत फ़तेह अली खान, आसिम अजहर और बिलाल सईद की शानदार परफॉर्मेंस। हैदराबाद में भी ग्रैंड म्यूजिकल गाला। अली जफर समेत दीगर फनकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। और वेस्ट इंडीज ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बारिश से मुतासरा मैच 35 ओवर तक महदूद रहा। कैरेबियंस ने 181 रन का हदफ 10 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा।